آج ہم بات کریں گے سورۃ قیامہ کے بارے میں۔ سورۃ قیامہ، سورۃ قیامہ جی، یہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں عقائد ثلاثہ پر گفتگو ہے، جی، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد یعنی آخرت کا عقیدہ۔ جی، تو اس میں بھی اسی عقیدہ معاد پر گفتگو کی گئی ہے، اور قیامہ اس کا نام اس لیے رکھا کہ اس لیے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا اقسم بیوم القیامہ کہہ کے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ قیامت جو ہے بالکل یقینی ہونے والی ہے، اور ایسی یقینی چیز ہے کہ اس کی میں قسم ہی کھا رہا ہوں، حالانکہ فیوچر میں ہونی ہے، وہ قیامت کا دن فیوچر میں قائم ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی گویا کہ قسم کھا کے اس کو اور زیادہ یقینی بنا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس قیامت میں جیسے میں نے بتایا کہ عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اس کے اندر ظاہر فرمایا کہ جیسے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، مرد عورت پیدا کیا، پوری تمہاری جسم اور جان کو میں نے اسمبل کر دیا، تو دوبارہ زندہ کر دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دوبارہ سے زندہ کر دوں گا۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ مشرکین مکہ تعجب کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے جمع ہوں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بوسیدہ ہڈیاں جمع کرنا کیا بات کرتے ہو، میں تو تمہاری انگلیوں کی فنگر پرنٹ تک ساری جمع کر دوں گا، جبکہ فنگر پرنٹ جو ہے بڑھاپے میں مٹ جاتے ہیں، جی ہاں، اور مرنے کے بعد کہاں رہیں گے؟ فرمایا کہ یہ فنگر پرنٹس کے ساتھ دوبارہ اسی طرح میں کھڑا کروں گا۔ سبحان اللہ، تم میری قدرت کو کیا جانتے ہو؟ بالکل، تو خام خواہ اعتراض کرتے، اس لیے عقیدہ آخر جو ہے اس پر یقین لانا، اور عجیب بات یہ کہ عقیدہ آخر وہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر اگر یقین آ جائے انسان کا تو اس کی ساری زندگی خود بخود آٹومیٹکلی سدھر جاتی ہے، جی، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے جواب دہی کا تصور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی، یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ انسان کو یہ خلوتوں کے اندر بھی پہلے لگا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس پر بڑا زور دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح مشرکین مکہ کو یہ عقیدہ آخرت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ عقیدہ توحید کو بھی کسی درجے میں مانتے تھے کہ ہاں اللہ کو بڑا معبود مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معبود بت سجا رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق امین مانتے ہیں، لیکن نبوت رسالت کے اندر جو انکار کرتے ہیں۔ لیکن عقیدہ آخرت کا تصور سنتے ہی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صورت میں مرنے کے وقت کے حالات کو ذکر فرمایا کہ جب تمہاری موت آتی ہے تو تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، تو موت کی وہ کیفیت ساری ذکر کی ہے، سکرات جب تم پہ آتا ہے اور پنڈلیاں سے ٹکراتی ہیں اور روح نکلتی تمہاری جسم کی، تو گویا کہ بتا دیا کہ زندگی کے اندر ہی تم قیامت کا منظر دیکھ لیتے ہو، اور جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے واقعی اس کے اوپر قیامت ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی ایک حدیث میں فرمایا من مات قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ یقین ہو گیا، کیونکہ قیامت جب قائم ہوگی تو انسان کو مزید اب کوئی عمل اور ایمان کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، تو جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہوگی، مطلب اس کا عمل رک چکا ہے، اب یہ ایمان بھی قبول کرنے کا جو ہے اس کے اندر گنجائش باقی نہیں رہی، اب اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو گویا کہ مرنے والے کی تو قیامت قائم ہو گئی، اور وہ قیامت تم خود صبح شام گھروں میں دیکھتے ہو، کبھی بڑوں کو کبھی چھوٹوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، خود اپنا جب نظارہ تم مرنے کو دیکھو گے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قیامت تو دنیا میں نظارہ اس کا دیکھتے ہو، لیکن بات وہی ہے کہ عبرت لینا، اس سے درس اور عبرت اگر تم لے لو تو تم یہ بعد والی جو بڑی قیامت ہے جس میں پوری کائنات اسی طرح مر جائے گی جیسے کہ انفرادی طور پہ کہ انسان مرتا ہے، تو تمہیں وہ عقیدہ آخرت ماننا آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اس حقیقت کو اس کے اندر واضح کیا سورۃ قیامہ میں، اور یہ سورۃ قیامہ جو ہے یہ اس کا نزول کے اعتبار سے 31واں نمبر ہے 31، اور اس کا جو ہے تدوین کے اعتبار سے 75واں نمبر ہے سورۃ قیامہ کا، اور یہ اس کے اندر مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور کتنی بڑی آیت ہے؟ اور یہ 40 آیات ہیں، 40 ہے، کوئی زیادہ بڑی نہیں، اور بڑی خوبصورت اس کے اندر مضامین ہیں، اور اس کے بلکہ ان کے الفاظ، اس کی ادب اور فصاحت بھی بہت عالی شان ہے۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ کہ دراز عمر جو شخص چاہتا ہے تو سورۃ قیامہ کی روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کیا کرے، 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کرے، اور دراز عمر کی دعا کرے اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراز عمر کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں، اور دوسرا یہ کہ اگر جو جانکنی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اور ایک انسان مرنے والا ہے اور سکرات کی کیفیت روح نکل نہیں رہی ہے،
اس وقت جو سورۃ قیامہ اگر سورۃ یاسین عام طور پہ پڑھتے ہیں تو سورۃ قیامہ کی اگر اس وقت تلاوت بھی کی جائے تو اس سے جو جان کنی جو آسان ہو جاتی ہے اور روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے بدن میں اگر درد ہے، بدن میں خاص طور ٹانگوں میں بیک میں اگر درد کا مرض ہے تو زیتون کے تیل کے اوپر سورۃ قیامہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے اگر درد کی جگہ مالش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹانگوں کی اور بیک کی جسم کے درد کو دور کر دیتے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے اس بات کتنی کی۔ بڑی ضرورت ہے اس کی، ذرا ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر فوائد۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، فرمایا کہ جو اس کو خواب میں سنے یا پڑھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ راہ اللہ میں صدقات بہت دے گا اور غریبوں کو خاص طور پہ کھانا کھلانے کی سعادت اس کو ملے گی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ ظالم لوگ اس پر ظلم کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے بعد اس کو ظلم سے نجات دے کر ایک خیر اس کے ہاتھ سے جاری فرمائیں گے اور خیر اس کو ملے گی اور ان کے ظلم کا کوئی بھی نیگیٹو اثر اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوگا۔ جی، یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ سورۃ قیامہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کی آسانی عطا کریں گے اور موت کے وقت اس کو کوئی دشواری مشکل پیش نہیں آئے گی اور آسانی سے روح پرواز کرے گی۔ تو یہ اس کے جو ہے خواب میں تعبیر ہے اور اس طریقے سے اس کے مضامین۔ سبحان